آپ کی عزت جائے بھاڑ میں، آپ کی عزت کا جنازہ نکلے گا تو آپ سنبھال لیں گے، میری عزت کا کیا؟ اپنے بھائی کی شادی کی مناسبت سے پہنے گئے پستہ رنگ کے انتہائی خوبصورت اور بھاری کامدار لہنگے میں ملبوس 21 سالہ زویا نے غصے سے کانپتے ہوئے اپنے ہاتھ کی چاروں انگلیاں سیدھی اس کے چہرے کے سامنے اٹھائیں اور ایک بھرپور وارننگ دینے والے انداز میں لہرائیں۔ اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ان آنسوؤں کے پیچھے بلا کا تکبر، خوف اور چٹان جیسا غصہ تھا۔ وہ حالات سے گھبرا کر دبنے والی لڑکی ہرگز نہیں تھی۔ 35 سالہ زین نے، جو اپنی مردانہ وجاہت، باروب شخصیت اور حد درجے کے غرور کے لیے جانا جاتا تھا، اپنی گہری خشک غمگین آنکھیں اٹھا کر اس الہڑ لڑکی کے چہرے پر جمائیں۔ اس کے چہرے کی سخت ہوتی لکیریں بتا رہی تھیں کہ اسے اپنی زندگی میں آج تک کسی نے اس انداز میں آنکھیں دکھانے کی جرأت نہیں کی تھی۔ پہلی بات، مجھ پر اب یہ اپنے ہاتھ اٹھانا بند کرو، زین نے انتہائی دھیمی مگر گرجدار سرد آواز میں کہا، جس سے اچھوں کے حوصلے پست ہو جاتے۔ اور دوسری بات، ہوش کے ناخن لو، میں یہاں تمہارے بھائی فیضان کا کمرہ سمجھ کر واش روم استعمال کرنے آیا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اندر کوئی آفت چھپی بیٹھی ہے۔ آفت میں ہوں یا آپ؟ زویا نے تڑک کر جواب دیا اور پیچھے ہٹ کر بند دروازے کے ہینڈل کو زور سے جھنجھوڑا۔ دروازہ باہر سے لاک ہے مسٹر زین، باہر سب مہمان گھوم رہے ہیں، اگر کسی نے ہمیں اس بند کمرے میں دیکھ لیا تو آپ کو کیا لگتا ہے میرا بھائی مجھے سر پر بٹھائے گا؟ بولتے بولتے زویا کی آواز میں پہلی بار بے بسی کی جھلک آئی۔ زین نے اس کی ایک عصم پرسی کی حالت دیکھی تو اس کا سخت دل اندر سے کچھ پگھلا، مگر اپنے مخصوص ضدی مزاج کے باعث اس نے چہرے پر سختی برقرار رکھی۔ دیکھو زویا، تم مجھے بچپن سے جانتی ہو، میں ایسا انسان نہیں ہوں، نہ میری ایسی کوئی نیت تھی۔ زین نے لہجہ ذرا نرم کیا۔ ہاں میں جانتی ہوں آپ کو، آپ 2 بچوں کے باپ ہیں، بیوی سے علیحدگی ہو چکی ہے، پورے خاندان میں آپ کا روب ہے، پر یہ باہر کھڑے لوگ تو نہیں سمجھیں گے نا، لوگ تو میری ذات پر کیچڑ اچھالیں گے، لوگ تو میری عزت پر باتیں سنائیں گے۔ زویا کا ضبط اب جواب دے رہا تھا۔ اس نے تڑپ کر زین کی طرف دیکھا۔ اور آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ میرا بھائی میرا ساتھ دے گا؟ ویسے ہی جب سے اس کا رشتہ پکا ہوا ہے اس کے تیور ہی نہیں مل رہے ہیں، وہ 1 منٹ نہیں لگائے گا مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر کھڑا کرنے میں۔ زویا کی آواز رند گئی، وہ بالکل روحاسی ہو چکی تھی اور اس کے چہرے پر اپنے مستقبل کا خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ زین نے اس کی یہ بدلی ہوئی کیفیت دیکھی تو وہ گھبرا گیا۔ اچھا تم رونا بند کرو، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، میں کچھ کرتا ہوں، میں دروازہ کھلواتا ہوں۔ ابھی زین اپنی بات پوری بھی نہیں کر پایا تھا کہ باہر چابی گھومنے کی کڑکڑاہٹ ہوئی۔ دونوں کے دل دھک سے رہ گئے۔ دروازہ جھٹکے سے کھلا اور سامنے زویا کی ہونے والی بھابھی، اس کی ماں اور پیچھے فیضان کھڑے تھے۔ کمرے کے اندر کا منظر دیکھ کر سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اے اللہ، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ بھابھی نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے ڈرامائی انداز میں چیخ ماری۔ فیضان، دیکھو اپنی اس مغرور بہن کی کرتوتیں، ابھی ہماری شادی کی رسمیں پوری نہیں ہوئی اور یہ یہاں غیر مردوں کے ساتھ کمرے بند کر کے بیٹھی ہے۔ بھابھی کی ماں نے جلتی پر تیل چھڑکا۔ شرم کا مقام ہے ایسی لڑکی جس گھر میں ہو، وہاں تو عزت دار لوگ اپنی بیٹی کا رشتہ دیتے ہوئے بھی 100 بار سوچیں۔ فیضان بیٹا، یہ لڑکی تو تمہاری ناک کٹوا رہی ہے۔ فیضان کا چہرہ غصے اور صدمے سے تپتا ہوا انگارہ بن چکا تھا۔ غصے کے جنون میں وہ آگے بڑھا اور اس نے زین کا کالر اپنے دونوں ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ زین، تو میرا دوست تھا، تو نے میرے گھر میں نظریں کیسے گاڑی؟ میری بہن کے کمرے میں تیری ہمت کیسے ہوئی آنے کی؟ فیضان، اپنی حد میں رہو اور میرا کالر چھوڑو۔ زین کی آواز میں وہ جلال اور روب تھا کہ فیضان کے ہاتھ لرز گئے۔ یہ ایک غلط فہمی ہے، دروازہ باہر سے بند تھا۔ میں اب کوئی صفائی نہیں سنوں گا، فیضان چلایا۔ میری عزت کا تماشا بن چکا ہے۔ اب اسی وقت، اسی سیکنڈ اس لڑکی کو یہاں سے لے کر نکل، ابھی کے ابھی اوپر قاضی کو بلاؤ، اس کا نکاح ہوگا اور یہ اسی وقت اس گھر سے رخصت ہوگی۔ پورے کمرے میں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ زویا نے غصے اور بے بسی سے زین کی طرف دیکھا۔
جس کا چہرہ بھی اب سختی سے پتھر کا ہو چکا تھا۔ 21 سال کی مغرور لڑکی زویا اور 35 سال کا روبدار زین۔ تقدیر نے انہیں ایک ایسی دوسری شادی کے بندھن میں باندھ دیا تھا جس کا آغاز ہی زبردستی سے ہوا تھا۔ بھائی آپ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ آپ مجھ پر ایسا گھٹیا شک کیسے کر سکتے ہیں؟ زویا نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے فیضان کے سامنے آ کر شیرنی کی طرح دھاڑتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں اپنے بھائی کے رویے پر شدید دکھ اور غصہ دونوں شامل تھے۔ کیا آپ اپنی سگی بہن کو نہیں جانتے؟ آپ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ فیضان میری بات سنو، تحمل سے سوچو۔ زین نے فیضان کا ہاتھ جھٹک کر اپنا کالر چھڑایا اور اپنی گرجدار آواز میں بولا، تم مجھے بچپن سے جانتے ہو یار، میں نے کبھی تمہاری عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، تم میرے بارے میں ایسا گھٹیا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ بھاڑ میں گئے تم اور تمہارا یہ تحمل۔ فیضان غصے سے آپے سے باہر ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی بہن اور اپنے سب سے پرانے دوست کو باری باری انگلی دکھائی۔ تم دونوں نے مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے کیا؟ تم اس کے کمرے میں بند تھے اور اس نے زویا کی طرف دیکھا، تم اپنی پاک دامنی کے قصے سنا رہی ہو، سب دیکھ لیا میں نے، تم دونوں نے بس میرا منہ کالا کرنا تھا، یہاں رنگ رلیاں منانی تھی، اب کوئی تماشا نہیں چلے گا، نکلو میرے گھر سے، دفع ہو جاؤ دونوں۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ زویا نے اپنا سر فخر سے اونچا کیا، اس کا تکبر اس نازک وقت میں بھی کم نہیں ہوا تھا۔ آپ مجھے گھر سے نکالنے والے کون ہوتے ہیں؟ یہ میرے بھی باپ کا گھر ہے، میرے بابا کی جائیداد ہے۔ زین نے خاموشی سے زویا کا یہ روپ دیکھا، وہ اتنے بڑے طوفان میں بھی جھکنے کو تیار نہیں تھی۔ فیضان نے ایک وحشیانہ قہقہہ لگایا۔ باپ کا گھر؟ بی بی ہوش میں آؤ، یہ گھر کب کا میرے نام ٹرانسفر ہو چکا ہے، تمہارا اس گھر پر، اس جائیداد پر کوئی حق نہیں ہے، چلو نکلو یہاں سے۔ فیضان نے زویا کا ہاتھ پکڑ کر اسے دھکا دیا اور کمرے سے باہر نکال دیا۔ شادی کے ہجوم کے سامنے زویا کو بے آسرا کر کے گھر کی دہلیز سے باہر کر دیا گیا۔ زین جو اب تک خاموش تھا، زویا کی یہ تذلیل برداشت نہیں کر سکا، اس کا اپنا غرور اور مردانگی جاگ اٹھی۔ اس نے آگے بڑھ کر زویا کو گرنے سے بچایا اور فیضان کو ایک آخری حقارت آمیز نظر سے دیکھا۔ چلو میرے ساتھ۔ زین نے زویا کی کلائی تھامی۔ چھوڑیں میرا ہاتھ، میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ زویا نے سڑک پر کھڑے ہو کر اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، اس کی اکڑ اب بھی قائم تھی۔ کہاں جاؤ گی تم؟ زین نے سرد اور سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ اس رات کے اندھیرے میں، اس بھاری لہنگے میں، آدھے سنگھار کے ساتھ کہاں جاؤ گی؟ اتنی اکڑ مجھے مت دکھاؤ زویا، حالات دیکھو اپنے۔ میں کہیں بھی چلی جاؤں گی، کسی فٹ پاتھ پر سو جاؤں گی یا دارالامان چلی جاؤں گی، پر آپ کے ساتھ نہیں آؤں گی، زویا نے تڑک کر جواب دیا۔ زین کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری، وہ اس کے قریب آیا اور دھیمی مگر گہری آواز میں بولا، دارالامان جاؤ گی؟ تمہیں معلوم بھی ہے کہ دارالامان میں عورتوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہاں کی حقیقتیں کیا ہیں؟ یہ دنیا اتنی معصوم نہیں ہے جتنی تم سمجھ رہی ہو۔ ایک اکیلی خوبصورت اور بے آسرا لڑکی کو یہ معاشرہ ایک نوالا بنا کر نگل جاتا ہے۔ فٹ پاتھ پر ایک رات بھی تم گزار نہیں پاؤ گی، لوگ تمہاری بوٹی بوٹی نوچ لیں گے۔ زین کی کڑوی سچائی سن کر زویا کے تن بدن میں ایک جھرجھری دوڑ گئی۔ اس کا خوف اب اس کے چہرے پر واضح تھا، وہ خاموش ہو گئی۔ زین اسے اپنی گاڑی کی طرف لے گیا اور فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ گاڑی میں بیٹھو، میں تمہیں کسی غلط جگہ نہیں لے جا رہا۔ رات کے پچھلے پہر زین زویا کو ایک قریبی بڑی مسجد میں لے کر گیا۔ وہاں کے مولوی صاحب کو جگایا گیا اور چند گواہوں کی موجودگی میں انتہائی سادگی سے دونوں کا نکاح پڑھایا گیا۔ جب زویا نے نکاح نامہ پر دستخط کیے تو اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا اور زین کا چہرہ بھی کسی پتھر کی طرح سخت تھا۔ نکاح کے بعد زین اسے اپنے گھر لے آیا۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ جیسے ہی زین نے اپنے گھر کا بڑا لکڑی کا دروازہ کھولا، زویا نے ایک گہرا سانس لیا۔ وہ اب ایک ایسے گھر میں قدم رکھ رہی تھی جہاں 35 سال کا روبدار زین اور اس کے 2 معصوم بچے رہتے تھے۔ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا جو نوک جھونک اور تکبر سے بھرپور ہونے والی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ہر طرف گہرا اندھیرا اور موت کا سا سناٹا تھا۔ زین کے دونوں بچے اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہے تھے۔ زین نے لاؤنج کی دھیمی لائٹ آن کی اور رخ موڑ کر زویا کو دیکھا جو پستہ رنگ کے بھاری لہنگے کو سنبھالے تھکی ہاری کھڑی تھی، مگر اس کے چہرے پر اب بھی وہی پرانی اکڑ برقرار تھی۔ بچے سو رہے ہیں، رات بہت ہو چکی ہے، چلو تم بھی کمرے میں چلو اور سو جاؤ، زین نے تھکے ہوئے لہجے میں مگر اپنی مخصوص روبدار آواز میں کہا۔ زویا نے فوراً تڑک کر اپنی ہاتھ کی انگلی اٹھائی اور وارننگ دینے والے سخت انداز میں بولی، کمرے میں چلو؟ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے نا مسٹر زین؟ آپ پاگل واگل تو نہیں ہو گئے؟ میں پوچھ رہی ہوں کہ میرا الگ کمرہ کہاں ہے؟ زین کی بھویں غصے سے سکڑی۔ اس نے زویا کے قریب آ کر انتہائی سرد لہجے میں کہا، تم میرا دماغ خراب مت کرو زویا، تم میرے بچوں کو صبح اٹھ کر کیا دکھانا چاہتی ہو؟ ہاں،
तुम अब मेरी ऑफिशियल बीवी हो, इसलिए तुम मेरे ही कमरे में सोगी। किसी गलत फहमी या गुमान में मत रहिएगा आप। जोया ने 1 इंच पीछे हटे बगैर उसकी आंखों में आंखें डालकर खरी खरी सुना दी। मेरा दिमाग बिल्कुल सही चल रहा है। ये सब ड्रामा और दरवाज़ा बंद होने का तमाशा आपने जानबूझकर किया है ताकि मुझ जैसी लड़की से शादी कर सकें। जैन का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने सख्त आवाज़ में वार्निंग दी। बस अपना ये बकवास मुंह बंद रखो जोया, मैं अब मजीद एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगा। मैं जा रही हूँ, आप यहाँ लाउंज में सोएं, ज़मीन पर सोएं या जहाँ भी सोएं, ये मेरा मसला नहीं है, जोया ने अपने नखरे और तेवर दिखाते हुए कहा, और जैन को वहीं छोड़कर खुद तेज़ी से उसके मास्टर बेडरूम में घुस गई। उसने दरवाज़ा धड़ाम से बंद किया और फ़ौरन लॉक लगा दिया। जैन बाहर खड़ा गुस्से से मुट्ठियाँ भींच कर रह गया। कमरे में दाखिल होकर जोया ने सुख का सांस लिया। जैसे ही उसकी नज़र अपने भारी और चुभते हुए लहंगे पर पड़ी, उसका मूड मज़ीद चिड़चिड़ा हो गया। रात के 3:30 बज रहे थे और उसके पास बदलने के लिए कोई कपड़े नहीं थे। गुस्से और झंझलाहट में उसने पैर पटकते हुए जैन की अलमारी खोल दी। अलमारी में लाइन से जैन की इस्त्रीशुदा शर्ट्स और ट्राउज़र्स लटक रहे थे। जोया ने एक गहरा सांस लिया, अपने नखरे एक तरफ रखे और जैन की एक बड़ी सी काली शर्ट और ग्रे रंग का ट्राउज़र निकाल लिया। भारी लहंगा उतार कर जब उसने वो ढीले ढाले कपड़े पहने तो शर्ट उसके घुटनों तक आ रही थी और ट्राउज़र को उसे कसकर बांधना पड़ा था। वो उस हुलिये में बिल्कुल एक छोटी बच्ची लग रही थी, लेकिन उसका गुरूर अब भी आसमान पर था। वो बेड पर लेटी और फौरन सो गई। अगली सुबह जैन लाउंज में रात भर सोफे पर सोने की वजह से कमर के दर्द के साथ उठा। वो गुस्से में लाल पीला होता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ा। उसने दरवाज़ा पीटा। जोया, दरवाज़ा खोलो। जैन जैसे ही दरवाज़ा खुला, जैन अंदर दाखिल हुआ। सामने का मंजर देखकर उसके कदम वहीं जम गए और उसकी आंखें हैरत और गुस्से से फैल गईं। जोया उसके अपने पसंदीदा कपड़े पहने, बाल बिखेरे, हाथ बांधे, इंतहाई नखरे से खड़ी थी। ये क्या बदतमीजी है जोया? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी अलमारी को हाथ लगाने की और मेरे कपड़े पहनने की? जैन ने अपनी मर्दाना वजाहत और गुस्से से ढारते हुए पूछा। तुमने मेरे कपड़े क्यों पहने? तो और क्या पहनती मैं? जोया ने फौरन अपनी उंगली हवा में लहराई और कड़े लहजे में जवाब दिया। आपको क्या लगता है मैं वो ओवर भारी लहंगा पहनकर सो जाती? तो वैसे ही वो लहंगा मुझे जहर लग रहा था, ऊपर से आप उस हालत में मुझे यहाँ उठा कर ले आए। मेरे पास बदलने को कुछ नहीं था, इसलिए पहन लिया आपके कपड़े। अब ज़्यादा चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। जैन उसकी इस बेबाकी और ज़बरदस्त जवाब पर बिल्कुल लाजवाब हो गया और गुस्से से उसे घूरता रहा, जबकि जोया उसी ढीले ढाले हुलिये में अपने नखरे दिखाती हुई नाश्ते की मेज़ की तरफ बढ़ गई, जहां अब जंग का दूसरा मरहला शुरू होने वाला था। जैन के बड़े बड़े ढीले ढाले कपड़े पहने, काली शर्ट के बाजुओं को कोहनियों तक ऊपर की तरफ मोड़े और ग्रे ट्राउज़र को कसकर बांधे, जोया अपने पूरे जाहो जलाल और नखरे के साथ लाउंज से होती हुई नाश्ते की मेज़ की तरफ बढ़ी। शर्ट उसके घुटनों तक आ रही थी, जिसकी वजह से वो किसी छोटी बच्ची की तरह लग रही थी, मगर उसके चेहरे के तासुरात, उसका गुरूर और उसकी अकड़ में ज़रा बराबर भी कमी नहीं आई थी। मेज़ पर जैन के दोनों बच्चे पहले से मौजूद थे। 7 साल का अरहम जूस का ग्लास पकड़े चिड़चिड़ेपन से अपने पापा का इंतज़ार कर रहा था, जबकि 3 साल की मासूम इनाया अपनी प्लेट में नखरे से चम्मच मार रही थी। जोया ने अपने रिवायती घमंड के साथ बच्चों को कोई ख़ास मुंह नहीं लगाया और नखरे से कुर्सी खींचकर बैठ गई। अरहम ने सर उठाकर देखा तो उसकी आंखें हैरत और गुस्से से फैल गईं। अपने पापा की पसंदीदा काली शर्ट और ट्राउज़र एक अनजान लड़की के जिस्म पर देखकर अरहम का पारा एकदम हाई हो गया। ठीक उसी वक्त जैन भी लाउंज में दाखिल हुआ और नाश्ते की मेज़ के पास आकर खड़ा हो गया। उसने दोनों बच्चों की तरफ इंतहाई संजीदगी से देखा और गहरा सांस लेकर बोला, अरहम, अनाया, ये जोया है तुम्हारी नई मम्मी। अब से ये इसी घर में हमारे साथ रहेंगी। जैन ने अपनी मखसूस बारूब और भारी आवाज़ में ऐलान किया। जैन की बात सुनते ही अरहम ने गुस्से से चम्मच मेज़ पर पटका और उछल कर कुर्सी पर खड़ा हो गया। पापा, आप ये किसको ले आए? ये चोर हैं। इन्होंने आपके कपड़े भी चोरी करके पहने हैं। मैं इनको मम्मी नहीं बोलूँगा। मेरी मम्मी तो मायके गई हैं। अरहम ने बदतमीजी और गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। जोया, जो खुद किसी से दबने वाली लड़की नहीं थी, ने फौरन अपनी हाथ की उंगली हवा में लहराई और कड़े लहजे में जवाब दिया, मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है छोटे मियाँ। मैं तुम्हारे पापा के कपड़े पहनने की कोई शौकीन नहीं हूँ। हालात ऐसे थे कि पहनने पड़े, और मुझे खुद तुम्हारी मम्मी बनने का कोई शौक़ नहीं है। अपने पापा से जाकर पूछो कि वो मुझे रातों रात यहाँ क्यों लेकर आए हैं। अपनी ज़ुबान को लगाम लगा दो, वरना मैं सीधा करना अच्छे से जानती हूँ। पापा देखिए, ये मुझे डरा रही हैं। मैं इनको कभी मम्मी नहीं बोलूँगा। अरहम ने पैर पटका और जोया को गुस्से से घूरने लगा।
دونوں کے درمیان شدید تو تو میں شروع ہو گئی۔ زین ان دونوں ضدیوں کو دیکھ کر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اسی دوران 3 سال کی ننھی عنایہ اپنی کرسی سے اتری اور اپنے چھوٹے چھوٹے پیروں سے چلتی ہوئی زویا کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے زویا کے بکھرے ہوئے خوبصورت بالوں کو دیکھا، اپنے معصوم ہاتھ سے انہیں چھوا اور توتلی زبان میں بولی، آپ کے بال بہت پیارے ہیں۔ عنایہ کے منہ سے یہ معصومانہ جملہ سنتے ہی زویا کا سخت مغرور اور چٹان جیسا دل یک دم موم کی طرح پگھل گیا۔ اس کا سارا غصہ ہوا ہو گیا۔ اس نے ارحم کو بالکل اگنور کیا، جھک کر عنایہ کو محبت سے اپنی گود میں اٹھایا اور اس کے نرم گال پر پیار کیا۔ تھینک یو، تم بھی بہت پیاری ہو چھوٹی پری، اپنے اس بھائی کی طرح بالکل کھڑوس نہیں ہو۔ زویا نے ارحم کو چڑھاتے ہوئے عنایہ کو لاڈ کیا۔ یہ دیکھ کر ارحم کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ وہ لاؤنج کی طرف بھاگا اور وہاں رکھے فون کا ریسیور اٹھا کر فوراً اپنی سگی ماں کا نمبر ملا دیا۔ ماما، آپ فوراً گھر واپس آ جائیں، پاپا یہاں ایک لڑکی لے آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ نئی ممی ہے، اس نے بابا کے کپڑے بھی پہن رکھے ہیں، وہ مجھ سے لڑ رہی ہے اور مجھے کھڑوس کہہ رہی ہے۔ ارحم نے روتے ہوئے فون پر اپنی ماں کو سب اگل دیا۔ زین کی اپنی پہلی بیوی سے ابھی تک آفیشل طلاق نہیں ہوئی تھی، وہ محض لڑ جھگڑ کر اپنے مائکے بیٹھی ہوئی تھی۔ بیٹی کا یہ فون سنتے ہی اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ابھی دوپہر کے 12 ہی بجے تھے اور زویا لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی چائے کا مگ ہاتھ میں لیے سکون سے ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ اچانک گھر کا مرکزی دروازہ کسی طوفان کی طرح زور سے کھلا۔ زین کی پہلی بیوی شہلا اپنے پورے جاہو جلال، غصے اور غوغا آرائی کے ساتھ مائکے سے سیدھی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ غصے اور جہالت سے بگڑ چکا تھا۔ سامنے زین کی کالی شرٹ کے بازو اوپر چڑھائے آرام سے چائے پیتی زویا کو دیکھ کر شہلا کا خون ابل پڑا۔ وہ آتے ہی زویا پر بری طرح چلانے لگی اور غلیظ الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی میرے گھر میں گھسنے کی؟ زین، تم یہ کس 2 ٹکے کی آوارہ بے حیا لڑکی کو سڑک سے اٹھا کر میرے گھر لے آئے ہو؟ اس کا تو خاندان ہی خراب ہوگا جو راتوں رات غیر مردوں کے گھروں میں آ کر سیٹ ہو جاتی ہے۔ شہلا نے زویا کی شدید تذلیل کرتے ہوئے بہت ہی برے الفاظ استعمال کیے۔ اپنی اس تذلیل اور برے الزامات پر زویا کو اندر ہی اندر شدید غصہ آیا، لیکن اس نے دیکھا کہ زین لاؤنج کے دروازے پر کھڑا ہے۔ شہلا کو مزید جلانے اور تڑپانے کے لیے زویا نے فوراً اپنا پینترا بدلا۔ وہ صوفے سے اٹھی، چائے کا مگ رکھا اور بڑے لاڈ سے جا کر زین کا بازو تھام لیا۔ وہ زین کے ساتھ لاڈ لڑاتے ہوئے بولی، زین ڈیئر، دیکھیں نا یہ خاتون آتی کتنے برے الفاظ بول رہی ہیں، میری تو نازک کان اسے برداشت ہی نہیں کر پا رہے، آپ خود ہی کچھ کہیں نا ان سے۔ زویا نے انتہائی مٹھاس اور لاڈ سے زین کی سٹی گم کر دی۔ زین اپنی بیوی شہلا کی زبان سے زویا کے لیے اتنے گھٹیا اور برے الفاظ سن کر پہلے ہی غصے میں آ چکا تھا۔ اس نے شہلا کو سخت نظروں سے گھورا اور اسے زور سے جھاڑ دیا۔ شہلا، اپنی زبان کو لگام دو، تمہاری جرأت کیسے ہوئی زویا کے لیے ایسے گھٹیا اور تیسرے درجے کے الفاظ استعمال کرنے کی؟ وہ میری منکوہا بیوی ہے، کوئی سڑک سے اٹھائی ہوئی لڑکی نہیں۔ زین نے دہاڑتے ہوئے شہلا کو بری طرح جھاڑ دیا، لیکن شہلا پر زین کی اس ڈانٹ کا کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ اس نے اور بڑی بڑی باتیں کرنا شروع کر دی۔ منکوہا بیوی؟ اچھا، تو اب اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے تم مجھے جھاڑو گے؟ تم دونوں نے مکر کا جال بنایا ہوا ہے۔ یہ لڑکی تو ہے ہی ایسی، دیکھو کیسے تمہارے ساتھ لاڈ لڑا رہی ہے، شرم نہیں آتی تم دونوں کو؟ شہلا نے تالیاں بجا کر مزید بڑی بڑی اور جاہلانہ باتیں کی۔ اب زین کا ضبط پوری طرح جواب دے گیا۔ شہلا کی جاہلانہ باتوں اور زویا کی مسلسل تسلیل پر زین کو شدید غصہ آ گیا۔ اس نے زویا کی طرف دیکھا جو اب بھی اس کا بازو تھامے نخرے سے کھڑی تھی۔ شہلا کو اس کی اوقات یاد دلانے اور اسے اس کے اپنے ہی وار سے مارنے کے لیے زین نے بھی ایک بہت اچھا اور محبت کرنے والا شوہر بننے کا ناٹک شروع کر دیا۔ زین نے انتہائی نرمی سے اپنا دوسرا ہاتھ زویا کے ہاتھ پر رکھا اور بڑے پیار سے مسکرا کر زویا کی طرف دیکھا۔ زینت حیات، تم ان جاہلانہ باتوں پر اپنا موڈ کیوں خراب کر رہی ہو؟ تمہارے لیے تو میں نے کچن میں تمہاری پسندیدہ کافی بنانے کا سوچا تھا۔ چلو تم اندر کمرے میں چلو، میں خود اس طوفان کو سنبھالتا ہوں۔ زین نے اتنے پیار اور ناٹک سے کہا کہ زویا بھی ایک سیکنڈ کے لیے حیران رہ گئی۔ پھر زین نے مڑ کر شہلا کو دیکھا، اس کا لہجہ برف کی طرح سرد تھا۔ اور شہلا، تم سے تو میں بعد میں نمٹوں گا، پہلے زویا سے معافی مانگو جو تم نے اس پر اتنے گھٹیا الزامات لگائے ہیں، ورنہ اس گھر میں تمہارا اگلا 1 منٹ بھی گزارنا ناممکن ہو جائے گا۔ زین اور زویا کو یوں ایک دوسرے کے ساتھ لاڈ لڑاتے اور زین کو اتنا اچھا شوہر بنتے دیکھ کر شہلا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ غصے سے پاگل ہونے لگی۔
گھر کا ماحول اس قدر خطرناک اور تناؤ سے بھرپور ہو چکا تھا کہ زین نے اس دن اپنا آفس جانے کا ارادہ بالکل ہی ترک کر دیا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر وہ اس وقت گھر سے گیا تو یہ دونوں عورتیں مل کر گھر کو مسمار کر دیں گی۔ زویا اپنے نخرے دکھاتی ہی پہلے ہی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ زین نے لاؤنج کا دروازہ بند کیا اور انتہائی سرد اور غضبناک نظروں سے شہلا کو دیکھا۔ شہلا، تم کس منہ سے یہاں واپس آئی ہو ہاں؟ زین کی آواز دھیمی مگر اتنی کڑکدار تھی کہ شہلا ایک سیکنڈ کے لیے لرز گئی۔ تمہیں کورٹ کی طرف سے طلاق کا پہلا نوٹس مل چکا ہے نا؟ تو تم بھول گئی کہ تم نے خود طلاق کے کاغذات تیار کروائے تھے کیونکہ تمہیں اپنے کزن دارم میں کچھ زیادہ ہی انٹرسٹ تھا۔ مجھ سے تو تمہاری شادی زبردستی کر دی گئی تھی، تو اب کس منہ سے یہاں آ کر میری بیوی ہونے کا دعویٰ کر رہی ہو؟ اپنی اوقات پہ رہو شہلا۔ زین نے اس کے قریب آ کر انگلی اٹھائی۔ اس کی آنکھوں میں جلال تھا۔ تمہارا اس گھر پر کوئی حق نہیں ہے۔ میں بچوں کے سامنے تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا، اس لیے چپ رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم نہ تو میری قانونی بیوی ہو اور نہ ہی اس گھر کی قانونی مالکن، سمجھی تم؟ کورٹ کی طرف سے طلاق کا ایک نوٹس تمہیں مل چکا ہے اور دوسرا اور تیسرا بھی بہت جلد تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ یہاں سے نکلو۔ خبردار جو اب دوبارہ میرے گھر میں قدم رکھا یا میری بیوی ہونے کے جھوٹے دعوے کیے، میں اپنے بچوں کے اوپر تمہارا کوئی بھی برا اثر نہیں پڑنے دینا چاہتا۔ نہیں، میں ابھی تو بالکل نہیں جاؤں گی، شہلا نے اپنی روایتی ڈھٹائی دکھاتے ہوئے منہ بنا کر کہا۔ میرا ارحم بہت زیادہ ذہنی طور پر پریشان ہے، میں اسے اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی بھائی۔ میں اپنے بچوں کو اس آوارہ لڑکی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتی۔ زین نے ایک تلخ اور تمسخرآمیز قہقہہ لگایا۔ ہاں، تمہارے تعلقات کا تو مجھے اچھے سے اندازہ ہے کہ وہ کس حد تک اور کس قدر گھٹیا ہیں۔ اور سنو، جس قسم کی تیسرے درجے کی اور غلیظ زبان تم صبح زویا کے بارے میں استعمال کر رہی تھی نا، اس سے تم زویا کا نہیں بلکہ اپنا خود کا گرا ہوا کردار اور اپنی سستی پرورش بتا رہی تھی۔ جب لاؤنج میں یہ طوفان برپا تھا تو 3 سال کی ننھی عنایہ، جو اس روز روز کی لڑائی جھگڑوں سے بہت ڈرتی تھی، خاموشی سے لاؤنج سے نکلی اور اپنے چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتی ہوئی سیدھی زویا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ عنایہ ذہنی طور پر بہت خاموش رہنے لگی تھی اور ان جھگڑوں کی وجہ سے اپنی عمر سے بہت بڑی لگتی تھی، پر اسے پہلی ہی نظر میں زویا کے بال بہت پیارے لگے تھے اور وہ اس کی طرف کھنچی چلی آئی۔ کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا۔ عنایہ اندر آئی اور چپکے سے جا کر بیڈ پر بیٹھی زویا کے پاس کھڑی ہو گئی۔ زویا نے چونک کر اس معصوم بچی کو دیکھا۔ عنایہ نے اپنی بڑی بڑی اداس آنکھوں سے زویا کو دیکھا اور بہت ہی معصومیت سے توتلی زبان میں پوچھا، آپ بھی ممی کی طرح ہمیں چھوڑ کر نہیں جائیں گی نا؟ عنایہ کی آنکھوں میں چھپا یہ گہرا خوف اور اتنی بڑی بات سن کر زویا کا سخت مغرور اور تکبر سے بھرا دل یکدم موم کی طرح پگھل گیا۔ اس الہڑ اور اکھڑ لڑکی کی آنکھوں میں پہلی بار عنایہ کی معصومیت دیکھ کر بے پناہ پیار امڈ آیا۔ اس نے فوراً جھک کر عنایہ کو محبت سے اپنی گود میں اٹھایا، اسے اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھایا اور اس کی گال چومنے لگی۔ نہیں میری جان، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، تم تو میری پیاری سی گڑیا ہو نا، زویا نے اتنی محبت سے کہا کہ عنایہ کے چہرے پر 1 سال بعد پہلی بار ایک سچی اور پرسکون مسکراہٹ آئی۔ وہ زویا کے گلے لگ گئی اور زویا کے بکھرے بالوں سے کھیلنے لگی۔ دونوں کے درمیان ایک ہی دن میں بہت گہری دوستی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد زین شہلا کو لاؤنج میں چھوڑ کر زویا کے کمرے کی طرف آیا تاکہ اس سے بات کر سکے۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے کا منظر دیکھ کر زین کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کی بیٹی عنایہ، جو اپنی ماں کے جانے کے بعد سے بالکل چپ چاپ رہنے لگی تھی، جو کسی سے بات نہیں کرتی تھی اور ایک خوف کے سائے میں جی رہی تھی، وہ اس وقت زویا کے ارد گرد بہت ہی زیادہ کمفرٹیبل کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ وہ زویا کی گود میں بیٹھی اس کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ زین نے جب اپنی اس مرجھائی ہوئی بچی کو یوں زویا کے ساتھ خوش اور پرسکون دیکھا تو اس کے دل کو ایک عجیب سا سکون ملا۔ وہ حیرت اور ایک گہرے احساس کے ساتھ زویا کو دیکھنے لگا، جس کا مغرور چہرہ اس وقت عنایہ کے لیے ممتا اور پیار سے چمک رہا تھا۔ ٹھیک اسی وقت شہلا اور ارحم بھی لاؤنج سے تلملاتے ہوئے وہاں پہنچے۔ جیسے ہی شہلا اور ارحم نے عنایہ کو زویا کی گود میں اتنے پیار سے بیٹھے دیکھا، ان دونوں کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ عنایہ، فوراً اس چور لڑکی کی گود سے ہٹو اور میرے پاس آؤ، ارحم نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ شہلا نے بھی جل کر زویا کو گھورا۔ تمہاری یہ جرت،
تم میرے بچوں کو مجھ سے دور کرنے کا ڈرامہ کر رہی ہو؟ عنایہ ادھر آؤ۔ مگر عنایہ نے شہلا کی آواز سن کر ڈر کر اپنا چہرہ زویا کے سینے میں چھپا لیا اور زویا کو اور مضبوطی سے پکڑ لیا۔ زویا نے اپنے چہرے پر وہی پرانی مغرور اکڑ لائی اور شہلا اور ارحم کی طرف دیکھ کر کڑے لہجے میں بولی، چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، بچی جہاں کمفرٹیبل ہے وہیں رہے گی، اور اگر ارحم چھوٹے میاں کو زیادہ مرچیں لگ رہی ہیں تو اپنے پاپا کے پیچھے چھپنے کے بجائے تم دونوں یہاں سے دفع ہو سکتے ہو، کیونکہ یہ بچی اب میری گود سے کہیں نہیں جانے والی۔ زویا نے ایسا کرارا جواب دیا کہ شہلا غصے سے پاگل ہونے لگی۔ رات کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا اور گھر کی کشیدگی اب کچن تک پھیل گئی تھی۔ زویا زین کی بڑی کالی شرٹ کے بازو کوہنیوں تک چڑھا کر پانی کا گلاس بھر رہی تھی کہ شہلا طوفان کی طرح اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ابھی تک لاؤنج والی بات کی خفت اور غصہ برقرار تھا۔ زویا کو زین کے لباس میں کچن میں دیکھ کر شہلا کا پارا ایک بار پھر آسمان کو چھونے لگا۔ اوے لڑکی ادھر سنو۔ شہلا نے بدتمیزی سے زویا کا کندھا جھٹکا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں اس گھر کی مالکن بننے کا اور میرے شوہر پر ڈورے ڈالنے کا؟ چلو اب یہاں کھڑی ہو کر منہ دیکھنے کے بجائے رات کے بچے ہوئے برتن دھو اور میرے بچوں کے لیے کھانا تیار کرو۔ اس گھر میں مفت کی روٹیاں توڑنے کی اجازت نہیں ہے کسی کو۔ زویا نے پانی کا گلاس آرام سے میز پر رکھا، اپنی آستینوں کو ایک بار پھر جھٹکا دیا اور اپنے پورے تکبر کے ساتھ شہلا کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں چٹان جیسی اکڑ واپس آ چکی تھی۔ برتن دھونے کا حکم اپنے مائکے جا کر دینا شہلا بیوی۔ زویا نے ایک ایک لفظ چبا کر کرارا جواب دیا، تم نے شاید ابھی تک اپنے کانوں کے پردے صاف نہیں کیے۔ تمہارا یہ شوہر اب میرا بھی شوہر ہے، اور رہی بات کھانا بنانے کی تو میں یہاں کسی کی ملازمہ بن کر نہیں آئی۔ اگر تمہیں زیادہ بھوک لگ رہی ہے تو خود اپنے جاہل ہاتھوں کو تھوڑی زحمت دو اور کھانا بناؤ، میرے سامنے یہ بدماشی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری یہ جرأت تو مجھے جواب دو گی؟ شہلا غصے سے آپے سے باہر ہو گئی اور اس نے میز پر رکھا ہوا سالن کا گرم کٹورا اٹھا کر زمین پر پٹک دیا۔ شیشے کے ٹکڑے اور سالن پورے کچن کے فرش پر پھیل گئے۔ ایک بہت بڑا تماشا کھڑا ہو چکا تھا۔ شہلا نے زویا کا ہاتھ پکڑ کر اسے دھکا دینے کی کوشش کی، مگر زویا نے پھرتی سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور شہلا کو پیچھے دھکیل دیا۔ بس بہت ہو گیا تماشا۔ ٹھیک اسی وقت زین کچن کے دروازے پر نمودار ہوا۔ وہاں کی حالت اور شہلا کی جاہلانہ حرکت دیکھ کر زین کا غصہ اب قابو سے باہر ہو چکا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ اس نے شہلا کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی آواز میں وہ جلال تھا کہ پورا گھر گونج اٹھا۔ شہلا نکل جاؤ میرے گھر سے، ابھی کے ابھی اسی سیکنڈ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میں نے تمہاری جاہلیت بہت برداشت کر لی، اب مزید ایک منٹ بھی تمہیں اس گھر میں برداشت نہیں کروں گا۔ زین نے دھاڑتے ہوئے حتمی فیصلہ سنا دیا۔ زین کا یہ غضبناک روپ دیکھ کر شہلا ایک سیکنڈ کے لیے لرز گئی، مگر اس کی ڈھٹائی بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس نے غصے سے پیر پٹکا کے کچن سے باہر بھاگی۔ ٹھیک ہے زین، اگر تم اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے مجھے گھر سے نکال رہے ہو تو میں جا رہی ہوں، لیکن یاد رکھنا میں اکیلی نہیں جاؤں گی، میں اپنے دونوں بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوں۔ میں انہیں اس چور لڑکی کے پاس ایک سیکنڈ بھی نہیں چھوڑوں گی۔ شہلا چلاتی ہوئی ارحم کے کمرے کی طرف دوڑی۔ زین کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے بھاگا۔ شہلا تم بچوں کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی۔ مگر شہلا نے ارحم اور عنایہ کے ہاتھ زور سے دبوچ لیے۔ ارحم تو خوش تھا، مگر 3 سال کی ننھی عنایہ جو ابھی کچھ دیر پہلے زویا کی گود میں پرسکون تھی، اس چیخو پکار سے بری طرح ڈر کر رونے لگی۔ مما مجھے نہیں جانا، مجھے ممی کے پاس رہنا ہے۔ عنایہ نے روتے ہوئے زویا کی طرف ہاتھ پھیلائے۔ زویا بھی کچن سے باہر آ چکی تھی اور عنایہ کے آنسو دیکھ کر اس کا دل کٹ رہا تھا، مگر وہ بے بس تھی۔ خاموش رہو عنایہ، شہلا نے معصوم بچی کو زور سے جھٹکا دیا اور زبردستی دونوں بچوں کو گھسیٹتی ہوئی گھر کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ زین نے ارحم کو روکنا چاہا، مگر ارحم نے اپنے والد کا ہاتھ جھٹک دیا۔ شہلا نے بچوں کو گاڑی میں ڈالا اور زبردستی انہیں لے کر وہاں سے چلی گئی۔ گھر میں اب ایک بھیانک اور گہرا سناٹا چھا چکا تھا۔ زین لاؤنج کے وسط میں کھڑا تھا، اس کے ہاتھ لرز رہے تھے اور اس کا چہرہ اپنے بچوں کے یوں زبردستی چلے جانے پر شدید پریشان اور ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے بچوں کے لیے بے پناہ بے بسی اور دکھ صاف نظر آ رہا تھا۔ ایک باپ سے اس کی زندگی چھین لی گئی تھی۔ لاؤنج کے کونے میں کھڑی زویا نے جب زین کو اس قدر شدید دباؤ اور تکلیف میں دیکھا تو اس کا اپنا سخت اور مغرور دل اندر سے لرز اٹھا۔ اسے پہلی بار زین کی یہ حالت دیکھ کر بہت برا لگا۔ ایک عجیب سا جرم اور احساس گناہ اس کے وجود میں سر اٹھانے لگا۔ وہ خاموشی سے رخ موڑ کر اسی کمرے میں آ گئی جو زین کا تھا اور جہاں وہ رات سے ٹھہری ہوئی تھی، اور دروازہ بند کر کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔
جیسے ہی وہ اکیلی ہوئی اس کا غرور، تکبر اور اکڑ ایک دم ریت کی دیوار کی طرح ڈھہ گئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ اپنے آپ کو کوسنے لگی، کیوں کیوں میں نے ان لوگوں کی ہنستی کھیلتی زندگی خراب کر دی؟ زویا نے اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا کر ہچکیاں لیتے ہوئے خود سے کہا، اگر میں اس رات اس کمرے میں نہ جاتی تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ وہ معصوم بچے، عنایہ، وہ زین، سب میری وجہ سے اتنی بڑی تکلیف میں ہے۔ میں مر ہی جاتی تو اچھا تھا۔ میرے ہونے کا مقصد ہی کیا ہے اس دنیا میں؟ وہ روتے روتے بیڈ پہ لیٹ گئی اور اپنے نصیب کو کوسنے لگی۔ اسے اپنے ماں باپ کی یاد آنے لگی۔ جب تک اس کے والدین زندہ تھے وہ اس گھر کی شہزادی تھی، مگر ان کے مرنے کے بعد سے زندگی ایک ڈراؤنا خواب بن گئی تھی۔ اس نے یاد کیا کہ کس طرح اس کے سگے بھائی فیضان نے ایک جھوٹی بات پر اس سے منہ پھیر لیا، اس کی عزت کا تماشا بنایا اور اسے جائیداد کا کڑوا سچ بتا کر سڑک پر بے آسرا چھوڑ دیا۔ زویا سسکیاں بھرتے ہوئے اپنے نصیب کو کوسنے لگی۔ بچوں کے چلے جانے کے بعد رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا، مگر گھر کا سکون ملیا میٹ ہو چکا تھا۔ زین اس وقت شدید ذہنی دباؤ اور اسٹریس کا شکار تھا۔ وہ گھر کے لان میں اکیلا ایک بینچ پر بیٹھا تھا اور ایک کے بعد ایک دوسری سگریٹ سلگا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے اپنے بچوں کی جدائی کے غم میں خاموش آنسو بہہ رہے تھے اور وہ اپنا غم کم کرنے کے لیے کثرت سے تمباکو نوشی کر رہا تھا۔ زویا جو کمرے کی بالکنی میں کھڑی تھی نے نیچے جھانک کر دیکھا۔ زین کو اس طرح روتے ہوئے اور سگریٹ پر سگریٹ پھونکتے دیکھ کر زویا کا دل ایک بار پھر پگھلا۔ اس نے سوچا کہ اس اکھڑ انسان کا موڈ ہلکا پھلکا کرنا اب ضروری ہے، ورنہ یہ خود کو برباد کر لے گا۔ زویا نے اپنے نخرے سمیٹے اور تیزی سے نیچے لان کی طرف بڑھ گئی۔ وہ خاموشی سے زین کے پیچھے آ کر کھڑی ہوئی اور اس سے پہلے کہ وہ اگلا کش لیتا، زویا نے لپک کر اس کے ہونٹوں سے سگریٹ چھین لی اور اسے پاؤں تلے مسل دیا۔ آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا مسٹر زین؟ زویا نے فوراً اپنی انگلی ہوا میں لہرائی اور پنگا لینے والے انداز میں بولی، یہ کیا تمباکو کا کارخانہ کھول کر بیٹھ گئے ہیں آپ؟ ایک باپ ہو کر بچوں کے غم میں خود کو مارنے کا ارادہ ہے کیا؟ زین نے لال آنکھوں سے غصے میں زویا کو دیکھا۔ زویا میری سگریٹ واپس کرو اور یہاں سے جاؤ، میرا دماغ پہلے ہی پھٹ رہا ہے، مجھے اپنے حال پر چھوڑ دو۔ میں تو بالکل نہیں جاؤں گی، زویا نے دھڑلے سے زین کے بالکل سامنے بینچ پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور خبردار جو اب دوسری سگریٹ کو ہاتھ بھی لگایا، اگر بچوں کو واپس لانا ہے تو ہوش میں آنا پڑے گا، یوں دھوئیں میں اڑنے سے بچے واپس نہیں آئیں گے۔ آج کے بعد اگر میں نے آپ کے ہاتھ میں زہر دیکھا تو میں آپ کی ساری سگریٹ کی ڈبیاں نالی میں بہا دوں گی، سمجھ آئی آپ کو؟ زین اس اللہ لڑکی کی اس بے باکی اور اپنے لیے اس چھپی ہوئی فکر پر ایک لمحے کے لیے لاجواب ہو گیا۔ زویا کی اس کھٹی میٹھی نوک جھونک نے واقعی زین کا موڈ کچھ ہلکا کر دیا اور اس نے سگریٹ کی ڈبیاں جیب میں واپس رکھ لی۔ رات کا باقی حصہ ان دونوں کی اسی میٹھی تکرار میں گزرا، جہاں زویا نے زین کو دوبارہ سگریٹ سلگانے نہیں دی اور زین کی لت پر ایک بڑا پہرا لگا دیا۔ اگلی صبح بھی سورج پوری طرح نکلا بھی نہیں تھا کہ گھر کے باہر کسی تماشے کی آواز آئی۔ زین کی بڑی بہن آپس صفیہ طوفان بن کر گھر کے اندر داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پر شدید جلال تھا اور انہوں نے آتے ہی زویا کو دیکھتے ہی تانوں اور باتوں کی بوچھاڑ کر دی۔ زین، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ تم نے اس کل کی آئی ہوئی لڑکی کے لیے شہلا کو گھر سے نکال دیا؟ شرم نہیں آئی تمہیں؟ آپا صفیہ نے آتے ہی زویا پر غلیظ نظر ڈالی اور چلانا شروع کر دیا، یہ 2 ٹکے کی لڑکی تمہارے گھر پر راج کرے گی اب؟ زین جو ناشتے کی میز پر بیٹھا تھا اپنی بہن کا یہ رویہ دیکھ کر صدمے میں آ گیا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی بھاری آواز میں بولا، صفیہ آپا بس کر دیں، خدا کے لیے اب بس کر دیں۔ زین کا غصہ پھٹ پڑا تھا۔ پہلے آپ نے زبردستی میری شادی اس جاہل عورت شہلا سے کروائی، میری زندگی کے قیمتی 8 سال آپ نے برباد کر دیے اور اب بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ میں اس عورت کے ساتھ زندگی گزاروں۔ آپ کو دکھ نہیں رہا کہ وہ کس قدر جاہل اور بدتمیز ہے؟ زین، تم اپنی بڑی بہن سے اس لہجے میں بات کرو گی اس چور لڑکی کی وجہ سے؟ صفیہ آپا نے زویا کی طرف اشارہ کیا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں آپا، زین نے کھڑے ہو کر دھاڑتے ہوئے کہا۔ طلاق کا مطالبہ اس شہلا نے خود کورٹ سے کیا تھا، میں تو پھر بھی اس لنگڑی زندگی کو بچوں کی خاطر گھسیٹ رہا تھا نا۔ آپ نے میری زندگی برباد کی، سب کچھ کیا، پر ابھی بھی آپ کو میرے حال پر رحم نہیں آ رہا۔ صفیہ آپا نے جب دیکھا کہ زین ان کے قابو سے باہر ہو رہا ہے تو انہوں نے اپنا پورا غصہ زویا پر نکالنا شروع کر دیا۔ انہوں نے زویا کا جینا حرام کرنے کی ٹھان لی
تم جیسی بے حیا لڑکیاں گھر اجاڑنے ہی آتی ہیں. اپنے بھائی کے گھر سے دھتکاری گئی تو یہاں آ کر میرے بھائی کو پھنسا لیا. صفیہ آپا نے زویا پر سخت ظلم و ستم اور تذلیل آمیز باتیں شروع کر دی. زین کو زویا کے لیے شدید برا لگنے لگا. اس کا دل زویا کی اس ناحق تذلیل پر تڑپ اٹھا اور وہ فوراً زویا کی ڈھال بن کر اس کے آگے کھڑا ہو گیا. آپا خبردار، جو زویا کے بارے میں اب ایک بھی برا لفظ نکالا وہ میری عزت ہے. لیکن زویا خود بھی خاموش رہنے والی لڑکی نہیں تھی. اس نے زین کے پیچھے سے نکل کر صوفے پر بیٹھی صفیہ آپا کو انتہائی کڑے اور کرارے جوابات دینا شروع کر دیے. صفیہ آپا، آپ میرے بھائی کا طعنہ مجھے مت دیں. زویا نے اپنی انگلی ہوا میں لہرائی اور ترکی بد ترکی جواب دیا. رہی بات گھر اجاڑنے کی، تو گھر میں نے نہیں، آپ کی لائی ہوئی اس جاہل شہلا نے اجاڑا ہے. میں یہاں زبردستی لائی گئی ہوں، اپنی مرضی سے نہیں آئی. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کے ان گھٹیا تانوں سے ڈر کر روتے ہوئے کمرے میں چھپ جاؤں گی تو یہ بھول ہے آپ کی. میں جھکنے والی لڑکی نہیں ہوں. اپنے بھائی کو جیسے 8 سال نچوایا ہے نا، اب میرے سامنے وہ جاہلیت مت دکھائیے گا. زویا کے ان کرارے اور منہ توڑ جوابات کو سن کر صفیہ آپا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور زین بھی زویا کے اس شیرنی جیسے روپ کو دیکھ کر اندر ہی اندر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا، کیونکہ اب صفیہ آپا کو ٹکر دینے والی برابر کی مغرور ہیروئن میدان میں آ چکی تھی. گھر کے اندر صفیہ آپا کا ظلم دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے طعنوں اور سختیوں کے باوجود زین اور زویا کی محبت بڑھتی ہی جا رہی ہے، تو انہوں نے زویا کو اس گھر سے ہمیشہ کے لیے نکالنے کے لیے ایک انتہائی گھٹیا اور مکارانہ چال چلی. انہوں نے زویا پر بہتان لگانے کا فیصلہ کیا اور اسی مقصد کے لیے اپنے شوہر اور بچوں کو بھی اسی گھر میں بلا لیا. صفیہ آپا کا شوہر ایک بد چلن اور مکار انسان تھا. صفیہ آپا کی شہ پر اس نے زویا کو صفیہ آپا کی نظروں میں گرانے اور اسے بدنام کرنے کا منصوبہ بنایا. ایک دوپہر جب زین دستاویزی کام کے سلسلے میں وکیل کے پاس گیا ہوا تھا اور صفیہ آپا جان بوجھ کر باہر کسی پڑوسی کے گھر گئی ہوئی تھی، زویا لاؤنج میں اکیلی کھڑی تھی کہ صفیہ آپا کا شوہر دبے پاؤں اندر داخل ہوا. اس کی آنکھوں میں خیانت تھی اور اس نے زویا پر غلط نظر رکھتے ہوئے اس کے قریب آنے کی کوشش کی اور زبردستی کا ارادہ کیا. دور ہٹے مجھ سے، آپ کی جرأت کیسے ہوئی میرے قریب آنے کی؟ زویا نے خوف زدہ ہونے کے بجائے شیرنی کی طرح دہاڑتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلا. ٹھیک اسی لمحے صفیہ آپا باہر سے چلاتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور اپنے شوہر کے ساتھ مل کر زویا پر ہی الٹا بہتان لگا دیا. ہائے اللہ، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ زین کے جاتے ہی تم میرے شوہر پر ڈوری ڈال رہی ہو. تم جیسی بد کردار لڑکی کو میں اس گھر میں ایک سیکنڈ نہیں رہنے دوں گی. صفیہ آپا نے پورے محلے کو اکٹھا کرنے کے لیے چیخو پکار شروع کر دی. خاموش ہو جائیں آپا! ایک کڑکدار غضبناک آواز گونجی اور سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. زین لاؤنج کے دروازے پر کھڑا تھا. اس کا چہرہ غصے سے تپتا ہوا انگارہ بن چکا تھا اور اس کی مٹھیاں بھیچی ہوئی تھیں. وہ ابھی وکیل کے پاس سے واپس آیا تھا اور اس نے صفیہ آپا اور ان کے شوہر کا یہ گھٹیا ڈرامہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا. زین، دیکھو اس لڑکی کو، یہ تمہارے پیچھے میرے شوہر کو پھنسانے کی کوشش. صفیہ آپا نے بات بنانی چاہی. میں نے کہا خاموش ہو جائیں. زین نے اس زور سے دھاڑ ماری کہ صفیہ آپا کا شوہر خوف سے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا. زین زویا کے آگے ایک چٹان کی طرح کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں جلال تھا. آپ اس پر بہتان لگا رہی ہیں صفیہ آپا؟ میں زویا کی پاک دامنی کی گواہی قرآن پر حرف اٹھا کر دے سکتا ہوں. میں اس لڑکی کے کردار کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں سن سکتا اور نہ برداشت کروں گا. زین نے رخ موڑا اور صفیہ آپا کے شوہر کو حقارت سے گھورتے ہوئے بولا. میں زویا کو تب سے جانتا ہوں جب یہ ایک چھوٹی بچی تھی. مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے جب یہ صرف 10 سال کی تھی اور باہر دکان سے اپنے لیے کوئی چیز لینے آئی تھی. اس دور میں بائک پر گھوما کرتا تھا. میں نے اس دن معصومیت میں اس سے کہا تھا کہ آؤ زویا، میں تمہیں بائک پر چھوڑ دوں. آپ کو معلوم ہے اس 10 سال کی بچی نے مجھے کیا جواب دیا تھا؟ زین کی آواز میں ایک مان تھا، ایک فخر تھا. اس نے صفیہ آپا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اس 10 سال کی لڑکی نے مجھے اس وقت بری طرح جھاڑ کر جواب دیا تھا کہ میرے پاس پاؤں ہیں، میں خود چلی جاؤں گی. میرے بھائی کے دوست ہو، میرے باپ بننے کی ضرورت نہیں ہے. جس لڑکی کی غیرت اور حیا کا یہ عالم 10 سال کی عمر میں ہو، وہ آج کسی غیر مرد کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتی. آپ کا یہ شوہر خود ایک گھٹیا انسان ہے اور آپ زویا پر الزام لگا رہی ہیں. لاؤنج کے کونے میں کھڑی زویا نے جب زین کے منہ سے یہ سب سنا تو اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے حیرت اور صدمے سے زین کو دیکھا. وہ بالکل ہکا بکا رہ گئی تھی. وہ ماضی کا دھندلا سا منظر، وہ بائک والی بات تو خود زویا کو بھی یاد نہیں تھی.
مگر 35 سال کے اس باروب اور مغرور ذہن کو زویا کے بچپن کی وہ ایک ایک بات اور اس کا وہ کرارا جواب آج بھی لفظ بہ لفظ یاد تھا۔ زویا کا دل ذہن کے اس بے پناہ مان، اس اندھے یقین اور عزت افزائی پر خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ ایک گہرے سچے احساس اور محبت کے تھے جو اب اس کے دل میں ذہن کے لیے پوری طرح جاگ چکی تھی۔ صفیہ آپا اور ان کا شوہر ذہن کے اس جوابی وار کے آگے بالکل لاجواب اور ذلیل ہو کر رہ گئے تھے۔ ذہن کا جلال اس وقت دیکھنے لائق تھا۔ اس نے ایک پل کی بھی تاخیر کیے بغیر صفیہ آپا کے شوہر کا گریبان دبوچا اور اسے گھسیٹتا ہوا گھر کے مرکزی دروازے تک لے گیا۔ ذہن، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو انہیں، صفیہ آپا نے چیختے ہوئے کہا۔ صفیہ آپا، آپ دونوں ابھی اور اسی وقت میرے گھر سے دفع ہو جائیں۔ ذہن نے دروازہ کھول کر صفیہ آپا کے شوہر کو باہر کا راستہ دکھایا اور صفیہ آپا کی طرف دیکھ کر سرد لہجے میں بولا، میں نے اپنی زندگی کے 8 سال آپ کی وجہ سے برباد کیے، لیکن اب زویا میری عزت ہے اور جو میری عزت پر کیچڑ اچھالے گا اس کا میرے گھر میں کوئی وجود نہیں ہو سکتا۔ نکلو یہاں سے! ذہن نے دھاڑتے ہوئے دونوں کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا اور دروازہ دھڑام سے بند کر دیا۔ جب صفیہ آپا اور ان کا شوہر ذلیل ہو کر جا چکے تھے تو لاؤنج میں ایک گہرا اور سحر انگیز سکوت چھا گیا۔ لاؤنج کی مدھم روشنی میں ماحول یکدم بدل سا گیا تھا۔ ذہن نے گہرا سانس لیا، اپنے گریبان کو درست کیا اور مڑ کر زویا کو دیکھا جو اب بھی بیڈ روم کے دروازے کے پاس کھڑی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ذہن کے چہرے سے سارا غصہ غائب ہو چکا تھا اور اس کی گہری نظروں میں اب ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا زویا کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ اب ختم ہو چکا تھا۔ زویا نے بہت مان، محبت اور گہرے احساس سے ذہن کی وجی آنکھوں میں جھانکا۔ اس کا دل ذہن کے اس اندھے یقین پر بری طرح دھڑک رہا تھا۔ ذہن، زویا کی آواز دھیمی اور رندھی ہوئی تھی، آپ کو مجھ پر اتنا یقین ہے؟ اور آپ کو میرے بچپن کی اتنی پرانی بات اب تک یاد کیسے ہے؟ زویا کی آواز میں پہلی بار کوئی اکڑ نہیں تھی بلکہ ایک سچی حیرت اور پیار تھا۔ ذہن نے جھک کر اپنی گہری سحر انگیز آنکھیں زویا کے چہرے پر جمائیں۔ اس کے چہرے پر ایک دل ربا اور رومانوی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور بہت ہی نرمی سے زویا کے گال پر بکھری بالوں کی ایک لٹ کو اپنی انگلی سے چھوتے ہوئے اس کے کان کے پیچھے کیا۔ اس کے گرم لمس سے زویا کے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ یاد کیوں نہ ہوتی زویا؟ ذہن کی آواز اب بہت دھیمی اور مدہوش کن حد تک رومانوی ہو چکی تھی۔ وہ زویا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، تم مجھے تب بھی بہت اچھی لگتی تھی اور اب بھی میری روح میں بسی ہوئی ہو۔ ذہن کی اتنی گہری اور رومانوی بات سن کر زویا کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ اس کا پورا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا، مگر اگلے ہی سیکنڈ اس کا روایتی اکھڑ پن اور نخرہ فوراً جاگ اٹھا۔ اس نے جھٹکے سے ذہن کے ہاتھ کو اپنے گال سے ہٹایا اور 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے غصے سے اپنی انگلی ہوا میں لہرائی۔ کیا انٹرسٹنگ بات کر رہے ہیں آپ مسٹر ذہن؟ زویا نے نخرے سے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، حالانکہ اس کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ میں تب صرف 10 سال کی بچی تھی۔ آپ کتنے ٹھرکی، کتنے چھچورے قسم کے انسان ہیں۔ آپ تو بہت ہی گھٹیا ہیں کہ 10 سال کی معصوم بچی پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ ذہن اس الہڑ اور مغرور شیرنی کے نخرے دیکھ کر زور سے ہنس پڑا۔ اس کا روب زویا کے اس روپ کے آگے یک دم پگھل گیا۔ اس نے ایک بار پھر آگے بڑھ کر زویا کو دیوار کے ساتھ لگایا اور اس کے چہرے کے بالکل قریب جھک کر شرارت سے بولا، اوہو بی بی، ہوش کے ناخن لو، اس میں گھٹیا اور ٹھرکی ہونے کی کیا بات ہے؟ اب تو تم میری قانونی بیوی ہو نا، تو اب اپنا بیوی کے بچپن کو یاد کرنا اور اس پر لاڈ دکھانا کون سا گناہ ہے؟ ہاں؟ ذہن نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے انتہائی پیار سے چھڑا، نہیں ذہن، بس چپ ہو جائیں آپ۔ زویا کا پورا چہرہ حیا اور غصے کے ملے جلے جذبات سے تپ رہا تھا۔ اس نے شرما کر اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھ لیے۔ اس کے آگے اب مجھ سے ایک لفظ بھی نہیں سنا جائے گا۔ آپ واقعی بہت چھچورے ہیں۔ زویا نخرے سے پیر پٹکتی ہوئی تیزی سے بیڈ روم کی طرف بھاگی اور اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ ذہن لاؤنج میں کھڑا اس مغرور ہیروئن کے نخرے اور اس کی حیا دیکھ کر دل و جان سے اس پر مسکرانے لگا۔ ان کی محبت اب واقعی امر ہو چکی تھی۔ اگلی صبح لاؤنج کا مرکزی دروازہ ہالے سے کھلا۔ ذہن اور زویا چائے پی رہے تھے کہ سامنے زویا کا بڑا بھائی فیضان کھڑا تھا۔ فیضان کا چہرہ صدمے، پچھتاوے اور ندامت سے بالکل جھکا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔
फैज़ान ने जैसे ही ज़ोया को देखा वो फ़ौरन आगे बढ़ा और ज़ोया के सामने हाथ जोड़ दिए। ज़ोया मेरी बहन, मुझे माफ़ कर दे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरी बीवी रूमा और उसकी माँ ने जानबूझकर तुम्हें बदनाम करने के लिए उस दिन वो दरवाज़ा बाहर से बंद किया था ताकि वो तुम्हें उस घर से निकाल कर जायदाद पर कब्ज़ा कर सके। रूमा ने मेरे सामने अपनी सारी हकीकत उगल दी है। ज़ोया, मैं बहुत गुनहगार हूँ तुम्हारा। फैज़ान फूट फूट कर रोने लगा। ज़ोया ने अपने भाई को देखा। उसका दिल अपने भाई के रवैये पर अब भी दुखता था, मगर ज़ैन के दिए हुए मान और रात वाली रोमानवी एहसास ने उसे इतना मजबूत कर दिया था कि अब वो बेआसरा नहीं थी। ज़ोया ने नखरे से अपना सर ऊंचा किया और कड़े लहजे में बोली, भाई, आपका पछतावा अपनी जगह पर। उस दिन आपने एक सेकंड नहीं लगाया था अपनी सगी बहन को बेइज्जत करके सड़क पर फेंकने में। अगर उस दिन ज़ैन मेरा हाथ ना थामते और मुझे उस मस्जिद में ना लेकर जाते, अपना नाम न देते, तो आज आपकी बहन किसी फुटपाथ पर रुल रही होती। ज़ोया ने ज़ैन की तरफ देखा, जिसकी आंखों में ज़ोया के लिए बेपनाह फ़ख्र और मोहब्बत थी। फैज़ान ने ज़ैन की तरफ देखा और हाथ जोड़े। ज़ैन यार, मैं तुम्हारा भी गुनहगार हूँ। तुमने मेरी बहन को इज़्ज़त दी, उसका तहफ़्फ़ुज़ किया। मैं अब रूमा को तलाक दे रहा हूँ। इस मक्कार औरत का अब मेरी ज़िंदगी में कोई मकाम नहीं है। ज़ैन आगे बढ़ा, उसने फैज़ान के हाथ नीचे किए। फैज़ान, तुम ज़ोया के भाई हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन याद रखना, ज़ोया अब मेरी ज़िंदगी है और इस घर की मलका है। इसका पछतावा अब तुम्हें ज़िंदगी भर करना होगा, लेकिन अब ज़ोया कभी बेआसरा नहीं होगी। ज़ोया ने फ़ख्र और मोहब्बत से ज़ैन का बाजू थाम लिया। उसके भाई की आमद और रोमा की बर्बादी ने साबित कर दिया था कि हक़ की जीत होती है, और 21 साल की मगरूर ज़ोया को अब 35 साल के रोबदार ज़ैन की सूरत में अपना सच्चा हमराही मिल चुका था, जो हर तूफ़ान के सामने उसकी ढाल बनकर खड़ा था।